بصرہ شہر میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی۔ لوگ اسے شاوانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت آواز بھی دے رکھی تھی۔ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ گائیکا اور نوآگر مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں خوشی اور غمی کی کوئی مجلس اس کے بغیر مکمل تصور نہیں کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سارا مال و دولت جمع ہو گیا تھا۔ بصرہ شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی تھی۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا۔ وہ بیش قیمت لباس سے بے تن کرتی تھی اور قیمتی زیورات سے بنی سوری رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر حضرت سہل المری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر سے ہوا۔ حضرت سہل المری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ آپ متقی اور پرہیزگار عالم دین تھے۔ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو واعظ و نصیحت ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے واعظ و نصیحت کی تاثیر سے لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی تھی اور وہ بڑی زور زور سے آہ و بکا شروع کر دیتے تھے اور اللہ کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی تھیں۔ یہ کیسی محفلیں ہیں جن کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، صحبت سہل ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت۔ اچھوں کی محفل بندے کو اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی محفل بندے کو برا بنا دیتی ہے۔ جب شاوانہ نامی عورت وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے اس گھر سے آہ و فغاں کی آوازیں سنی۔ آوازیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی کنیزوں سے کہنے لگی، تعجب کی بات ہے کہ یہاں ماتم ہو رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دے گی۔ اس نے فوراً اپنی ایک خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اندر بھیج دیا۔ وہ لونڈی اندر گئی اور اندر کے حالات دیکھ کر اس پر خوف خدا طاری ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی، واپس نہ آئی۔ شاوانہ نے کافی انتظار کے بعد دوسری اور پھر تیسری لونڈی کو اندر بھیجا مگر وہ بھی واپس نہ لوٹی۔ پھر اس نے چوتھی خادمہ کو اندر بھیجا جو تھوڑی دیر کے بعد واپس تو لوٹ آئی، لیکن اس نے کیا بتایا، گھر میں کسی کے مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا بلکہ اپنے گناہوں پر ماتم ہو رہا ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ شاوانہ نے یہ سنا تو ہنس دی اور ان کا مذاق اڑانے لگی۔ جس وقت اس نے ان کا مذاق اڑانے کی نیت سے ان کے گھر میں داخل ہوئی، قدرت الہیہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، لہٰذا جو ہی وہ اندر داخل ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو بدل دیا اور اس پر اپنی رحمت بڑی نظر ڈالی۔ لہٰذا جب اس نے حضرت سہل المری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی، میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی ہے، میں نے بدکاری میں انمول زندگی غارت کر دی ہے، اب اللہ تعالیٰ کے غضب سے کیسے بچ پاؤں گی؟ اگرچہ وہ بڑا حلیم ہے مگر وہ حیا والا بھی تو ہے، میرے گناہوں سے کیسے درگزر فرمائے گا؟ انہی حالات میں انہی خیالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت سہل المری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، اے امام المسلمین، کیا اللہ تعالیٰ نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ وعد و نصیحت اور وعیدیں سب انہی کے لیے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اس سے بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو پھر کہنے لگی، مگر میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ شاوانہ سے بھی زیادہ ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور رونا شروع کر دیا۔ اتنا روئی کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی، یا حضرت، میں ہی شاوانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور گرا قدر زیورات اتار دیے اور پرانا سا لباس پہن لیا۔ اس نے گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا اور اپنے گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گئی۔ ساتھ ہی اس نے اپنے تمام غلام اور خادمائیں بھی آزاد کر دیں۔ اس کے بعد وہ شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی رہتی۔ رو رو کر رب کی بارگاہ میں التجا کرتی، اے توبہ کرنے والوں کو چاہنے والے،
اور گناہ گاروں کو معاف فرمانے والے مجھ پر رحم فرما۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما۔ کہا جاتا ہے پھر اس نے اسی حالت میں 40 سال کی زندگی بسر کی اور اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے حال پر یقیناً رحم فرمائے گا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا تھا، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ میرے حضور فرماتے ہیں جس نے صدق دل سے ایک بار کلمہ شریف پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ میری طرف ایک انگلی آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور جب وہ 2 ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل اس پر برستا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مہربانی فرمائے، ہمارے حال پر بھی کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے اور اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔